زمانہ جاہلیت کا اصول یہ ہے التاسعۃ عشر، 19واں اصول، 19واں طریقہ، 19واں مسئلہ ان کے درمیان یہ ہے قدحهم فی بعض الصالحین ببعض المنتسبین الیہم. نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے سلسلے میں طعن و تشنیع کرنا، کس وجہ سے؟ ان کے فلور کی وجہ سے. نیک لوگوں کو انبیاء کو ہدف تنقید بنانا، انبیاء کو طعن و تشنیع کرنا، انبیاء کو بدنام کرنا، ان کے متبعین کے حالات دیکھ کر، ان کے متبعین کے حالات دیکھ کر، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے. مثال کے طور پر آپ کو میں سمجھاؤں، جیسے کوئی ایک بڑا ادارہ ہے، مدرسہ ہے نا، فلاں آدمی مدرسہ چلا رہے ہیں، اور وہاں سے پڑھے ہوئے کچھ طلبہ کو دیکھا گیا کہ یہ فلم ہال میں یہ فلم دیکھ رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مدرسہ شیطان کا اڈا ہے اور جہاد کا گڑھ ہے. تو آپ نے اس مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کے کام کی وجہ سے پورے مدرسے کو بدنام کیا. تو انبیاء کو، صالحین کو بدنام کرنا، ان کے فالوورز، ان کے متبعین کے عمل کے ذریعے سے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ جاہلیت کا طریقہ ہے. اور ایک مثال دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. آج لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان، آج دنیا میں ہے نا مسلمان، یہ وہی مسلمان جو چوری کرتے ہیں، جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہ مسلمان، یہ اسلام. میرے بھائی، اسلام کے افراد کو دیکھ کر کے اسلام کو مت جانچیے. اسلام کو جانچنا ہے تو اسلام کو اصول کو پڑھیے، وہ ہے اصل اسلام. کسی کے اعمال سے کسی کا اعمال اسلام کا ترجمانی نہیں کرتا. ہو سکتا ہے وہ اچھا بھی کرتا ہو سکتا ہے برا کرتا ہو. اگر برا کرتا ہو تو برے کام کو ہم نبی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. آج اگر لوگوں کے پیروکاروں کے اعمال کے ذریعے سے اسلام کے معیار کا پتہ لگایا جائے تو اسلام کا معیار گھٹ نہیں جائے گا. پوری دنیا میں اسلام کا معیار گھٹ نہیں جائے گا. اگر کوئی کسی آدمی کو دیکھ لے مسلمان ہے شراب پی رہا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام میں شراب جائز ہے کہیں گے؟ نہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا گناہ نہیں لیتا ہے. نبی نے حق کہا ہے، اللہ نے حق کہا ہے، جو وصول ہے وہ وصول ہے. اس کے ماننے والوں کے اعمال کے ذریعے سے ہم اللہ کے رسول کے معیار کو مرتب نہیں کریں گے، نہ اللہ رب العالمین کے کلام کا معیار مرتب کریں گے. لہذا فالوورز اور متبعین کو دیکھ کر کے انبیاء پر حکم لگانا یہ زمانہ جاہلیت کا کام ہے. تقدح اليہود فی عیسیٰ، جیسے یہودیوں نے عیسیٰ کو طعن و تشنیع کا ہدف بنایا، ہدف تنقید بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ کے ماننے والوں نے عیسیٰ کو کیا کہا؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کے بیٹے ہیں تب یہ دین ہی نہیں ہے، بیکار ہے. عیسیٰ السلام غلط ہے، وہ ہے. تو ان کے فالوور کے قول کی وجہ سے عیسیٰ پر ان لوگوں نے کیا کیا؟ رد و قضا کیا. اس عیسیٰ پر طعن و تشنیع کی، یہ جائز نہیں ہے. وقدح اليہود والنصارى محمد، اسی طرح سے یہود و نصارہ نے مل کر کے مسلمانوں کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے کیا کرا؟ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف تنقید بنایا. یہ ہے مسلمان. شاعر نے کہا ہے نا، کیا ہے اردو میں شعر وہ کہ جسے دیکھ کر شرمائے یہود، پہلا والا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، کیا ہے؟ وضع میں ہو تم نصارہ تبدل و غلود، یہی وہ مسلمان ہے جس کو دیکھ کر کے شرمائے یہود. تو یہود و نصارہ نے مسلمانوں کے کرتوت کو دیکھ کر کہا کہ اچھا محمد نے یہ پیغام لایا تھا. تو مسلمانوں کے حالات، مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کر کے یہود و نصارہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف تنقید بنایا. یہ وصول ٹھیک ہے؟ یہ وصول زمانہ جاہلیت کا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. نبی نے جو صحیح کہا ہے وہ صحیح ہے. اگر اس کے متبع، اس کے پیروکار اگر غلط کر رہا ہے تو غلط کرنے والے کا گناہ غلط کرنے والے پر ہوگا. پیروکار گناہ کرے تو اس کے لیے نبی کو ہدف تنقید بنانا یہ جائز نہیں ہے. اللہ نے اور ان کے اس قاعدے اور ان کے اس اصول کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جس نے نیک عمل کیا اس نے اپنے لیے کیا، اور جس نے برا عمل کیا اس کا گناہ، اس کی سزا، اس کا بدلہ اسی کو اللہ رب العالمین دے گا. لہذا